ذکر کی کثرت. ہمارے ایک مریض آیا، اس کا بیٹا لا علاج ہو چکا، دیر کی بات ہے، اس کے پاس 30,000 روپیہ تھا، آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات. اس نے کہا مجھے 30,000 ابھی جو ہے بیوہ اور غریبوں کو دے دو. 30,000 بیوہ غریبوں کو دے دی، اور کسی حکیم صاحب سے علاج کرایا، یعنی اسے اسٹیشن سے اٹھا کے علاج چل نہیں سکتا، اور ٹیسٹ ڈاکٹر سے کراتے تھے. ڈاکٹر کہیں یہ مریض کے کون علاج کرتا ہے؟ ہر دن میں مریض کی بیماری ایسے جا رہی ہے. جی 20 دن کے بعد مریض 100% صحت مل گئی. صدقہ جو ہے ساری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. صدقہ ایمان کی موت کا ضامن ہے. تو کثرت کرو اس کی، صدقے کی، ذکر کی. ذکر کی کثرت 3 دفعہ 300 دفعہ جو بھی پڑھو گے کثرت ہے. کیا ملے گا؟ 3 چیزیں ملیں گی. تمہاری مدد بھی کی جائے گی عرش سے، اور تمہیں رزق بھی دیا جائے گا. رزق میں 5 چیزیں ہیں، کوئی چیز اتنی چھوٹتی رزق میں. اور تمہاری شکستہ حالت کو ہم دور کر دیں گے. میرے بھائیوں، یہ نعمتیں ہیں جی. اللہ کی یاد کو فرمایا جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اس کی اللہ پاک ساری مصیبتوں کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. بیٹے دیں گے، مال دیں گے، لہلاتی کھیتیاں دیں گے، بارشیں دیں گے. ہم جو ہیں ہر ذیق سے راستہ دیں گے، ہر ذیق سے ایسی جگہ سے رزق دیں گے، کام بنائیں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہر پھنس جائے گا. کثرت سے استغفار کرو، اللہ ایسے نکالیں گے جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے. اللہ کے محبوب بڑی عظیم زندگی دے کر گئے، ہم نے اپنے پاؤں کی کلاڑی ماری، زندگی کی قدر نہ کی. اللہ مجھے آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اٹھ کھڑے ہوں، رب نبی کی زندگی سینے سے لگا لیں. حضرت جی میرا مٹھ بڑھ مال اور جان جیسے اللہ رسول چاہتے ایسے اختیار کریں. اللہ صبح نہیں ہونے دیں گے. تمہارے جتنے دشمن ہیں مسلمانوں کے، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے آگ اور پتھر برسے گی. اللہ ان کے گھروں میں، ان کی سواریوں میں ان کو ہلاک کر دیں گے، اور صبح امت کی عزت کا فیصلہ ہوگا. سارے اسباب پر ان کا قبضہ ہوگا. کام بڑا آسان ہے، مشکل نہیں، لیکن ٹھاننے کی بات ہے. تو میرے قابل احترام بھائی دوستوں، تیسرا کلمے کی کثرت ہے. 300 دفعہ اوپر پالو. تیسرا کلمے کی کثرت ہے. درود شریف کثرت ہے. جو درود شریف آدمی پڑھتا ہے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں. سب سے زیادہ درود شریف سے خوش ہوتے ہیں. میرے محبوب کا نام لے لیا. اللہ کا اپنے محبوب بڑی محبت ہے جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی نہ بھولے، عمر گام نے مجھے عمر سے پہلے بوڑھا کر دیا. آپ کا حق ہے کہ ہم کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجیں، درود شریف بھیجیں. 300 دفعہ جو پڑھ لے گا 500 دفعہ کرنا چاہیے، کم از کم 1000 دفعہ تک جانا چاہیے درود شریف. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے اللہ مرتے ہی مومن جو ہے کامل مومن مدینہ منورہ میں چلا جاتا ہے. ہم تو بہت ہمارے اوپر رحمت ہے اللہ کی، ہم سوچ نہیں سکتے. اب اس سے مسلمان کی محبت آگے کیا ہے؟ مسلمان کی محبت. عرض کیا گیا کہ مضبوط عمل کون سا ہے؟ فرمایا محبت. گھر میں محبت. مولانا محمد نام صاحب نے وہاں بیان میں فرمایا تھا، مدینہ مسجد بیان تمہیں یاد الحمدللہ، کہ جو اپنی بیوی کا دل دکھاتا ہے، مارتے نا دبکے، یہ بوڑھے بڑے دبکا مارتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک اتنا پسند ہے. اللہ پر فرمایا دفع ہو جا، میں تیری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ سے. عرب عورتوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرش پر پسند چیزیں ہیں وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے، وہ ہمیں عطا کر دی اور ناپسند سے ہمیں بچا لیا. ہاں جی. تو میرے قابل احترام بھائی دوست بزرگوں، عرش پر اللہ کو یہ پسند ہے کہ گھر میں محبت ہو. عائشہ سے محبت. ہاں جی. اس نے سوال بدلا کہ میرا مطلب ہے مردوں میں سے آپ کو سب سے محبت کس سے ہے؟ تو فرمایا عائشہ کے ابا جان سے. ہاں جی. تو ہم مسلمان ہیں، اللہ کے محبوب کے امتی ہیں اور پابند ہیں، آزاد نہیں ہیں. بیٹے کو الحمدللہ ثم تبلیغ کی برکت ہے، ورنہ آدمی جو ہے ہمارے ساتھ والے کراچی نہیں جا سکے، ہم مصر گئے. بیٹے بچے کو دبکا نہیں مار. ہمارے پاکستان میں بڑی مصیبت ہے، یہ ہندوؤں کی وجہ سے نا. یہ جو ہے نا
کوڑا لٹکاؤ، اس کے آداب ہیں، اپنے اندر اتنا ایمان ہو، اللہ اخلاص ہو، صبر ہو، کب کوڑا استعمال کرنا یہ بھی تو سیکھنا ہے نا۔ اچھا ہم نے دیکھا دبکا نہیں مارنا، اور ہم نے دیکھا سارے بچے ولی اللہ ہیں، ایک بچہ ایسا نہیں جب ماں باپ کی ناگواری میں چلے، خود تو ان کے اندر روحانیت ہے۔ ہاں جی، تو میرے قابل احترام بھائی دوستوں، محبت سے رہا، گھر میں محبت، گھر کی محبت ایمان کی علامت، گھر کی نفرت گمراہی کی علامت۔ ہاں جی، صحابہ کرام گھر میں جاتے تھے، محبت بڑی خوشیوں بھرا گھر، اور باہر نکلتے تھے خوشیاں بڑھ جاتی تھیں۔ ہماری خوشیاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ مسجد میں محبت ہو، جس کا ہر وقت یہ ہے کہ میرے اندر ساری کمیاں، اور یہ مسجد والے، اور یہ تبلیغ کا مجمع، اور یہ ہمارے مشورے والے، اور یہ سارے ہمارے ہاں جی جتنے کاروبار والے ہیں، دفتر والے ہیں، سب مجھ سے اچھے، اور میری کوئی نیکی جو ہے وہ معتبر نہیں، ناقص ہے۔ حضرت جی نے فرمایا جب تم اس ذہن کے ساتھ چلو گے، شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے تم سے مایوس ہو جائے گا، اور اپنا بستر لپیٹ کے دفع ہو جائے گا، دشمن سے نجات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ تو پہلا بڑا گناہ کیا ہے؟ کیا یہ چوری ڈاکہ تھا؟ میں بڑا ہوں۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ بھائی یہی کہا تھا میں بڑا ہوں، اور ہم میں کتنے کہتے ہیں میں بڑا ہوں؟ بات جو ہے سمجھدار ہے، باتیں نہیں کرتے، اندر اندر بڑے ہوتے ہیں، جو بیچارے تھوڑے سے وہ باتیں بھی کر دیتے ہیں کہ میں ایسا میں نے تیر مارے۔ جنہوں نے سب سے بڑا دنیا میں محبوب بنے نبیوں کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ کاش میں مومن کے جسم کا بال ہوتا، کاش میں فلاں ہوتا، کاش میں چڑیا ہوتی۔ ایک دفعہ سیدنا عمر آ رہے تھے، سیدنا ابو بکر تنہائی میں اپنی مبارک زبان کو، جس زبان سے حق ہی نکلا ہمیشہ، کیا جی کتنے محتاط تھے، سوچ نہیں سکتے، زبان مبارک کھینچ رہے تھے۔ سیدنا عمر نے دیکھ لیا، آ کر عرض کیا امیر المومنین آج تو ایسا تھا جیسے زبان کو باہر نکال دیں گے۔ فرمایا عمر اس زبان کے مارے ہوئے آگ میں جائیں گے۔ یہ تھا سامنے، یہ نور ہے پابندیاں، اور یہ فکر نور ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی ہستی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں۔ آخری عمر نے سیدنا عمر پریشان ہو رہے تھے، ایمان جتنا زیادہ ہوگا پریشان ہوگا، کیونکہ ایمان قیمتی چیز ہے، قیمتی چیز جس کے پاس ہوگی پریشان ہوگا کہ چھوٹ نہ جائے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا عمر کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں نے کتنی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا عمر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عمر جنتی ہے۔ فرمایا گواہی دے دو گے؟ فرمایا اٹھو حسن حسین، اور اب سب گواہی دیں گے کہ عمر جنتی ہے۔ آخری لفظ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، اتنی محبتی آپس میں، آخری لفظ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، مجھے اللہ پاک نے پوچھا عمر کیا کر کے آیا، تو میں عرض کروں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی سے پوچھ لو۔ اتنی محبت تھی آپس میں، اتنی قدر تھی آپس میں۔ تو وہ ہستی فرما رہا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اللہ کی معرفت والا، معرفت چھوٹی چیز ہے، کائنات کی سب سے بڑی معرفت نعمت ہے، سب سے بڑا اللہ سے معاملہ صاحب رکھنے والا، اور سب سے بڑی اللہ کی معرفت والا وہ آدمی ہے جو لا الہ الا اللہ والوں سے سب سے زیادہ محبت کرے اور سب سے زیادہ ان کی تعظیم کرے۔ بتاؤ کہاں یہ وجود ہے اس کا؟ ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، شاید ابھی زندہ ہیں، یعنی حضرت تقی عثمانی صاحب ان کے بھائی، ان کے بھی وہ مرشد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں گھر میں کبھی میں نہیں کہا مجھے پانی دو، مجھے روٹی دو، یہ کرو وہ کرو۔ میں کہتا ہوں یہ سارے آلہ ہیں، اللہ نے مجھے دیے میرے اہل، میں ہی ان کا خادم ہوں۔ کہتے ہیں ہر وقت سارے گھر والے چکنا رہتے ہیں کہ پانی نہ پینے چل جائیں، کہیں روٹی نہ کھانے چل جائیں۔ ایسے بھی آدمی اس وقت ہیں۔ ہم نے جو گھر میں جو ہے سختی کا ڈنڈا چلایا ہوا ہے جی، میٹھا بول، سب سے محبوب عرش پر میٹھا بول ہے، جس سے دل خوش ہو جائے۔ جس نے مسلمان کو خوش کیا اس نے مجھے اللہ کو خوش کیا۔ اتنا بڑا مسلمان، جس نے ایک آدمی نے کہا کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، یہ محبت ہے جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ، وہ جا رہا ہے، اس کو بتاؤ مجھے آپ سے محبت ہے، یہ بتانا چاہیے مجھے آپ سے محبت ہے، تاکہ مسلمان کا دل خوش ہو جائے۔ جب مسلمان کا دل خوش ہوگا عرش پر اللہ خوش ہوگا رب العزت،
تو میرے قابل احترام بھائی دوست بزرگو، فرمایا سب سے محبوب عمل مسلمان کو خوشی پہنچانا، اس کے غم کو دور کرنا، قرضے میں پھنسے مسلمان قرض ادائیگی معاون بننا اور بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا سب سے محبوب عمل، سب سے محبوب عمل۔ صحابہ کرام کیسے؟ وہ جو دور ہیں وہ قریب ہو جائیں، اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ پسندیدہ ہے، بہت پسندیدہ ہے کہ اللہ کی بات کو عظمت سے اور اپنی غرض بنا کر ہم کہیں اور سنیں۔ بھائی جو دور بیٹھے ہیں یہ قدم دیکھ دو ہوں گے، رحمت بہت بڑی ہوگی، بڑی رحمت سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت تھوڑی سی نقل پر ہی بہت آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام مل کے بیٹھتے تھے۔ ابھی بھائی پھر رہے ہیں، وہ تشریف رکھیں، جو دور ہیں وہ قریب آ جائے۔ ابھی خلا باقی ہے، یہ خلا جو ہے یہ پر کر لیں، بڑا اجر ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام بھائی دوست بزرگو، حضرت جی کا ارشاد مبارک ہے کہ آخرت کی ساری کامیابیوں کو اور دنیا کے سارے احوال کی درستگی کو، ساری دنیا کے جتنے احوال ہیں ان کی درستگی کا تعلق اسباب سے ہرگز نہیں۔ آخرت کی ساری کامیابی، آخرت بہت بڑی ہے، دنیا تو کچھ بھی نہیں، لیکن دنیا کے احوال کی درستگی اس کا تعلق اسباب سے ہرگز نہیں، اس کا تعلق اللہ کے دین سے ہے۔ اعمال ہوں گے، احوال ایسے بنیں گے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا، برکتیں، رحمتیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ مدینہ منورہ میں کوئی بوجھ نہیں تھا۔ ہمارے پسندیدہ ہو گئے، تمہارا مسئلہ کیوں رہے گا؟ 6 مہینے مدینہ منورہ شہر ہے مبارک، پوری کائنات کا مبارک شہر ہے۔ 6 مہینے ڈاکٹر رہا، کوئی مریض نہیں آیا۔ بیماری نہیں دیں گے ہم، اپنوں کے لیے ہم تھوڑی سی تکلیف دیں گے اور وہ پڑھ لیں گے۔ قرآن میں شفا ہے، ذکر میں شفا ہے، دروشی میں شفا ہے۔ تیسری دفعہ 100 کی تعداد میں آئے اور آ کر عرض کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ آپ کے صحابہ کا، آپ کے غلاموں کا مال کھانے کو جرت نہیں پڑتی، ہمیں جو حصہ آپ دے دیں گے ہم اس پر گزارا کر لیں گے۔ ہمارا مال جو ہے غیر کھا جائیں اور ہم جستے بے جان بن جائیں کہ وہ دین کو نیچے کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک کے نظام میں دین کو نیچے کرو گے، ہم تمہارے سارے مسئلے جو ہے وہ الجھا دیں گے۔ دین نیچے کی چیز نہیں ہے، دین کو اوپر کرو، سر کا تاج بناؤ، دل دماغے اللہ رسول کو دو محبت میں، پھر دیکھو ہم پھول کی مارا زندگی دیں گے۔ بیماری نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، چیزیں اتنی ہوں گی کہ تمہارے گھروں میں ہم چیزوں کو جو ہے حاضر کر دیں گے، تمہارے قدموں میں ہم تمہاری ضرورتوں کو ڈال دیں گے۔ یہ راستہ دیا، اسباب سے نہیں اس کا کوئی تعلق۔ اسباب سے تعلق ہوتا تو اسباب سارے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ملتے۔ سب سے بڑے اسباب والا فرعون، جس کی جمی ہوئی حکومت تھی اور وہ دن دناتا ہوا پہلے متکبر بنا، پہلے نہیں آدمی بڑا بن جاتا، پہلے آہستہ آہستہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ اس لیے شریعت نے، اللہ کے محبوب نے علاج ایسا زبردست بتایا کہ تم اس گندگی سے نکل جاؤ۔ سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ میں بڑا ہوں، یہ ہے کائنات کا۔ مفتی صاحب فرماتے تھے یہ پہلا اور سب سے بڑا گناہ ہے، میں بڑا ہوں۔ شیطان نے کیا کیا گناہ؟ مردود ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک آدمی سے جس نے اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیا، یہ مفتی صاحب کی بات ہے، ایک آدمی سے اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیا کسی اعتبار سے، یہ متکبر ہے اور یہ مردود ہے۔ تم نے اپنے آپ کو چھوٹا کرنا ہے سب سے، یہ سب سے چھوٹا کر لیا، یہ اللہ کے ہاں محبوب بن گیا۔
تو وہ پہلے بڑا بنا، پھر بنتے 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 رب اعلیٰ بن گیا۔ فرعون کتنا بڑا متکبر تھا اور کتنے بڑے اس کے اسباب تھے، ہیں جی۔ اور بنی اسرائیل کیا اس نے ظلم کی حد کر دی، بچوں کو قتل کرتا تھا، 80,000 بچے قتل کیے، اور یہ مسلمان تھے اور یہ نبی کی اولاد تھی اور یہ بے بس تھے، بے جان تھے۔ ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، اس سے نہیں مسئلہ چلے گا۔ ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پر ہو اور ہر چیز عرش والا جو چاہتے اس پر آ جائے، پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ تو ان کے بوڑھے جو ہے پریشان ہوئے، کاش ہم بھی پریشان ہو جائیں کہ ہماری ہر چیز ابتر ہو رہی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے ہم جسد بے جان بن گئے، کیوں نہیں سوچتے؟ مسئلہ اتنا آسان ہے، چند سوچ لیں گے، اللہ اوپر ایسی رحمت برسائیں گے، صبح کوئی چیز جو ہے وہ ہماری منشا کے خلاف نہیں استعمال ہوگی۔ اتنی بڑی قوت ہے ایمان کی، صرف اللہ کی قدر پر آ جائیں۔ نہ زبان پر مسئلہ ہوگا کہ چیزیں یوں ہو گئیں، فلاں نے یوں کر دیا، اللہ ہمارے دشمنوں کو، ہاں جی، ان کے دماغوں کا بھیجا توڑ دیں گے اللہ پاک، جو ہمارے خلاف سوچے گا۔ جب ہم اللہ کی قدردان بنیں گے، ہم چیزوں کے قدردان ہیں، اللہ پر قدردان بنائیں، یہ تبلیغ ہے۔ تو ان کے بوڑھے پریشان ہوئے، حضرت مولانا محمد صلی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، ان کے بوڑھے پریشان ہوئے، یا اللہ نبی کی اولاد ہو کے ایسے بے بس، بے جان اور جسد بے جان کھڑے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ان کے آگے، ظالموں کے آگے۔ کہ ہم بھی جسد بے جان ہیں کہ کچھ ہے؟ ہم تبصرے کرتے ہیں، مسلمان تبصرے کرتے ہیں، بیکار ترین لوگ ہوتے ہیں، فلاں اچھا ہے فلاں اچھا نہیں، پوچھیں گے اللہ؟ یہ اللہ کے ناپسند ہے، تبصرہ نہ کرو۔ تم مسلمان ہو تو ایمان کی طاقت لے کے اٹھو، چند لوگ مٹھی بھر کے اوپر ہم فیصلہ کریں گے، صبح ان سارے بدماشوں کو آگ میں جلا دیں گے، پتھر برسا دیں گے، ان کی ٹھنڈی جگہوں پر، ان کے مکانوں میں، ان کے جو ہے کھیلنے کودنے کی جگہ، صبح ان کا نام و نشان نہیں مٹے گا، اور صبح تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش کے ساتھ دن طلوع ہوگا، مٹھی پر۔ کیا کریں؟ یہ حضرت جی نے فرمایا، اپنا مال جان کا استعمال جیسے اللہ رسول چاہتے ہیں ایسے کر لو، اللہ پاک کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے گا۔ نہ کوئی یہ کہ تم نے اور چیز کو اختیار کرنا ہے، اپنی جان ہے، اپنا مال ہے، جیسے اللہ رسول چاہتے ہیں، یہی تقوی کامل ہے اور یہی ایمان کامل ہے۔ لیکن تیار نہیں ہے، نہ غریب تیار ہے، نہ امیر تیار ہے، ہاں جی۔ تو میرے قابل احترام فائد و سرو فرمایا، اسباب ان کو دیے، دشمن ہے، فرمایا ہمارا دشمن، ہمارے نبی کا دشمن فرعون۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب ان کے بوڑھے پریشان ہوئے، یا اللہ ہم ایسے بے بس ہو گئے ذلت میں، ہماری ذلت کی حد نہ رہی، یہ مسلمان ہیں، نبی کی اولاد ہے، کیا قصور تھا؟ دین کو نیچے رکھا ہوا تھا، اپنی خواہشات کو اوپر رکھا ہوا ہے۔ یہ دینی امتوں کا یہی قصور ہوتا ہے، زیادہ نبی دینی امتوں میں آئے، کم نبی کفار میں آئے۔ کفار میں جو نبی آئے، کفار نے مقابلہ کیا نبیوں کا، اللہ پاک نے کفار کو رگڑ کے رکھ دیا، کسی پر ہوا بھیجی، کسی پر پانی بھیجا، یہ خالص کافر تھے۔ جب مکس لوگ ہوتے ہیں مسلمان، پھر اللہ پاک کو مسلمانوں کا بڑا لحاظ ہے، اس لیے مسلمان جو ہے بگڑنا، 1000 کافر کو مسلمان کرنے سے ایک مسلمان کو اللہ جیسے چاہتے ایسے لے آؤ، اللہ کیا یہ زیادہ پسندیدہ، کہتے ہیں مسلمانوں میں کیوں محنت کر رہے ہیں؟ تو میرے قابل احترام بھائیو، مسلمانوں میں ہاں جی ایک دن میں 77 نبی شہید کیے، اپنی بات سے نہیں ہٹتے، ڈٹے ہوئے ہیں، اور پھر 120 200 یا 120 جتنے بھی بڑا وفد گیا علماء کرام کا، بھی یہ نبی کی ذات ہے، اللہ کے مبعوث کی ہے، تم نے کیوں شہید کیا؟ انہوں نے کہا اچھا تم ان کے ہمدرد بن کے آئے۔ عشاء تک، صبح ہو گئے، عشاء تک 200 علماء کو بھی شہید کر دیا مسلمان۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ہاں ان کے بوڑھے بنی اسرائیل کے پریشان ہوئے، یا اللہ ہمارے پاس ذلت کے ساتھ کچھ نہ رہا، کاش ہمیں بھی کوئی احساس ہو جائے۔ احساس ہی نور ہے نا، احساس ہی نہیں پھر کیا ہے؟ اور علاج بتایا، اللہ کی کتاب میں علاج بتایا کہ تقوی اختیار کرو اور ایمان کے نور کو لے کر دلوں میں تھام لو،
اور میرے نبی کی زندگی قدر کرو، میں سارے دشمنوں کو ہلاک کروں تمہارے سامنے، بیجا توڑ کے رکھ دوں گا، نہ تمہارا ایک پیسہ نقصان پہنچائے گا، نہ تمہاری جان کا نقصان پہنچائے گا، نہ تمہارے کسی ملک کا نقصان پہنچائے گا۔ یہ عالمی نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی امت پر عالمی فیصلہ ہے۔ تو وہ ان کے بوڑھے پریشان ہوئے، اللہ پاک نے ترس کھایا کہ بنی اسرائیل کو ذلت سے نکالنا ہے، تو کیا انتظام کیا؟ جی جو ہم چاہ رہے ہیں ان میں کوئی انتظام نہیں تھا۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، ان کے پاس کتنی دنیا تھی؟ ایک چھوٹا سا مکان تھا، کھڑے ہوتے تو چھت مبارک سر کے قریب ہوتی، لیٹتے پاؤں دیواروں کے ساتھ ہوتے، اور ایک کرتے مبارک میں 10 سال گزار دیے۔ اتنے بڑے اسباب والے فرعون کے پاس آئے اور بنی اسرائیل کو ذلت سے نکالنے کا نظام اللہ نے اوپر عطا کیا، اور فرعون کو جہنم سے بچانے کے لیے دعوت کا انتظام کیا۔ جی تو 40 سال لگ گئے۔ کتنے سال لگ گئے؟ بنی اسرائیل مار کھا کر تھک کے بیٹھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے پہلے ہمارے ساتھ ہوا ایسے اب ہوا، فرمایا ایسی بات نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ دو چیزیں تم چاہتے ہیں نا، اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، یہ ہلاک ہو کے رہے گا، اور تمہیں اس ملک کا وارث بنائے، تمہیں ملک کا وارث بنائیں گے، پھر دیکھیں گے تم کیا کرتوت کرتے ہو، ساتھ ہی شرط لگا دیں، پھر دیکھیں گے تم کیا کرتوت کرتے ہو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت اس کے وہاں جا سکتا جس کے پاس سونے کا کنگن ہو ہاتھوں میں اور سر پر سونے کا تاج ہو، وہ فرعون کے دربار میں جا سکتا ہے۔ تو سیدنا نبی جو ہے، نبی کی ذات کیا ضرورت ہے، نبی کی ذات جہاں چل جائے وہ کائنات سے زیادہ قیمتی وہ جگہ بن جاتی ہے۔ تشریف لے گئے۔ فرعونیہ نے کہا کیسے آئے؟ تو درباری تھے، فرمایا فرعون سے ملاقات کرنے آئے۔ تب ملاقات کرو گے؟ اوپر سے نیچے تک دیکھیں، نہ وہ لباس ہے، نہ وہ کنگن ہے، نہ تاج ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ہی ملاقات کروں گا۔ سارے فرعون سے اپنی اغراض لے کر آتے ہیں، میں فرعون کی نجات کا سامان لے کر آؤں، یہ ہے نبوت کی نعمتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نجات ساری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر میں نجات ساری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ کا عرش والا کا محبوب بن جاتا ہے، مسئلہ رہتا ہی نہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ فرعون نے اچھلا کودا، دنیا کمینی ہے، اچھلتا کودتا ہے، جب اللہ رسول دل میں آتے ہیں تو پھر چھوٹا بن جاتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، میرے اندر قصور ہے۔ اچھلنے کودنے والے کے اندر ایمان کی قلت ہوتی ہے۔ اچھلا کودا کہ پکڑو اس کو، یہ کرو وہ کرو، ہمارا مفرور ہے، ہماری حکومت ہے، ہمارے سپاہی ہیں، ہماری فوج ہے۔ تو سیدنا موسیٰ دکھایا کہ اسباب والوں کی کوئی طاقت نہیں، یہ مسائل حل نہیں کر سکتے۔ نبیوں کی محبت اور نبیوں کی اتباع میں ساری طاقت ہے مسائل کے حل کی، کاش ہمیں نظر آ جائے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں پکڑ سکتا۔ ایک آدمی ہے اتنی بڑی اسباب کی جی والی حکومت کو للکار رہے، اس کا ذرا دماغ تھوڑا ٹکانے آیا، اتنی بڑا جرت، تو کیا کیوں نہیں پکڑ سکتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ ہے نبوت کی نعمت، نبوت کی طاقت۔ جہاں انسانی عقل، ذہنی اسباب، انسانی قوتیں ختم ہوتی ہیں، وہاں نبی کی طاقت کا ابتدا ہوتی ہے۔ اور مومن کے ساتھ نبوت کی نعمتیں۔ اس نے کہ نشانی کیا ہے؟ نشانی بھی بتاتا ہوں۔ جو ہاتھ میں لاٹھی مبارک تھی وہ پھینکی، اتنا بڑا سام بن گیا کہ اس کے میلوں میں پھیلے ہوئے مال سارے منہ میں لے لیے۔ کیوں جی؟ فرعون اپنی فرعونیت ساری بھول کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، سارے فرعونی۔ اس نے فوج کو نا اس بلا سے فوج بچا سکتی ہے؟ میرے بھائیو معجزہ جائے اللہ پاک کی جی اظہار طاقت ہے کہ میری طاقت ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے، بے بس ہے وہاں۔ تو ساری فرعونی اندر سے نکل گئی،
اور عاجز بن کے ہاتھ باندھ کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ ابھی جو ہے اس سے نجات دے دے، ابھی ایمان لاتے ہیں۔ نبی کے دل میں رحم بسا ہوتا ہے کہ کاش جہنم سے بچ جائے، تو جو شام تھا اس کو دست مبارک ہاتھ لگایا، بس ہاتھ ان کے ساتھ اس کے ساتھ لگا اور وہ سوٹا بن گیا۔ فرعون مکر گیا، یہ جادو رو رہے چلے، یہ جادو تھا۔ میرے قابل احترام بھائی دوست بزرگوں، ایمانی طاقت بنتی ہے۔ مفتی صاحب فرماتے تھے اسی کو بولو، اسی کو سنو کہ اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ نماز 5 وقت فرض ہے، اور ایمان ہر حال کی چیز ہے۔ رات سوتے ہوئے، صبح اٹھتے ہوئے، اللہ آپ بھی سب کچھ ہے، آپ کے ہاتھ۔ صبح کون کرتا ہے؟ اتنا بڑے اندھیرے کو کون چھٹک دیتا ہے؟ وہ اتنی بڑی رات کو کون عطا کر دیتا ہے؟ تو ہے کوئی ایسا کرنے والا؟ ایک ہی اللہ ہے جو سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی طاقت کو بولنا، اللہ سے ہونے کو بولنا، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بولنا۔ مال سے نہیں کچھ ہوتا، مال اسباب تو امتحان ہیں۔ یہ مال اسباب ایسے ہیں جیسے مریض کے لیے دوائیاں، اور نبیوں کی نعمتیں ایسے ہیں جیسے مریض کے لیے صحت۔ اس میں حل ہے، سارے اسباب میں حل نہیں ہے۔ فرمایا اسباب سے جگہ ہٹاؤ۔ 3 نور ہیں کلمے کے، ایک اللہ سے ہونے کو دل کے اندر اتارنا، اور اللہ کی بڑائی کو دل کے اندر اتارنا، اور اللہ کے خزانوں کی عظمت کو دل کے اندر اتارنا، اور اللہ کے غیر کو دل سے نکالنا۔ بیزاری ہوگی، کیا کہہ رہے ہیں؟ مال سے ہوتا ہے؟ سارے نبیوں نے ارشاد فرمایا مال سے نہیں ہوتا، مال سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں۔ یہ سارا جھگڑا ہے نفس کا۔ نفس کہتا ہے اللہ کے غیر سے ہوتا ہے، اور ہم نے نفس کی نہیں ماننی، سارے نبیوں کی دعوت پر لبیک کہنا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ کون فصلیں اگاتا ہے؟ کون موسموں کو بدلتا ہے؟ کون چھوٹے بچے کو کھلاتا پلاتا ہے؟ کون ماں کے اندر 3 اندھیروں میں بچوں کو پالتا ہے؟ ہر چیز بے بس ہے اللہ کی شان کے سامنے۔ تو اللہ کی ذات کو بولنا ہے، بولیں گے، سنیں گے۔ مختصر مدتے بولو، سنو، غرض بنا کر، یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے تقریر بنا کے بیان کرو۔ تقریر ہے بیان، ہم مر رہے ہیں سارے، یا اللہ ہم اسے نکل جائیں۔ آگ کی بھٹی بنے ہوئے ہیں۔ حاجی صاحب نے 3 سال دعا مانگی آخری، یا اللہ مسلمانوں کی لوٹ کسوٹ سے نجات دے دے۔ ان کو امت سے ہمدردی تھی، ہمیں امت سے ہمدردی ہو۔ ہمارے محبوب کی امت ہر جگہ پریشان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسباب سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کی بڑائی کا نور دل میں اتارنا ہے، غرض بنا کے کرنا ہے، غرض بنا کے سننا ہے۔ یہ میرے دل کے اندر آ جائیں، یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ کہنا اس لیے ہے کہ میں اس میں سب سے زیادہ حاجت مند ہوں، میرے اندر یہ حقیقت آ جائے۔ کتنا نور ہے اس کا؟ حضرت جی نے فرمایا سورج جتنا نور ہے۔ دل کے اندر کلمہ اتار لو، دل کے اندر دنیا اتری ہوئی ہے، اللہ معاف کرے۔ دوسرا ہے آخرت کو دل کے اندر بسانا ہے، اور دنیا کو دل سے نکالنا ہے۔ اب کیا دنیا نہیں اندر؟ ڈوبے ہوئے نہیں دنیا میں؟ جب آدمی پانی میں ڈوب جائے اس کے 3 ہیں مرحلے۔ پہلے مرحلے میں اسے پانی سے نکالو، تو پانی کے اندر آئے گا، پھیپھڑے ختم ہو جائیں گے۔ پھر پانی سے نکال کر اس کے پیٹ سے پانی نکالنا ہے، پھیپھڑوں سے جیسے بھی نکلے اس کو اونچا کرنا ہے، سر کو نیچا کرنا ہے تاکہ ناک سے منہ سے پانی نکلے۔ جب بھی پھیپھڑوں سے پانی نکلے گا کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی۔ اب 2 سٹیپ ہو گئے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اسے دوائی دو، تھوڑی دوائی بھی دو گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا پہلے گھروں سے نکلو جہاں دنیا ہمارے دلوں میں آئی ہے، پھر گھروں سے نکل کر دنیا کو بولنا نہیں ہے، دنیا کو سننا نہیں ہے، گھر کے رابطے نہیں کرنے،
اللہ کے رابطے رکھنے ہیں، پھر نبیوں کی نعمتیں ہمارے دل کے اندر کی برکت سے یہ دنیا ہمارے اندر سے نکلے گی، جو تذکرے وہی کریں گے جو دل کو چاہیے۔ تیسرا ہے کہ پھر مدینہ منورہ کی یہ علاج والی تبلیغ والی محنت ہے، دروازوں پہ پھرنا۔ جب ہم دروازوں پہ پھریں گے اللہ خوش ہو کے اپنے نبیوں والا نور دے گا، کلمے کا نور دل میں آئے گا، ہاں جی، پھر علاج ہوگا۔ ہوا کہ نہیں ہوا علاج؟ ہاں جی، کیسے گندگی میں ڈوبے ہوئے تھے، کیسے چمک کے آئے تبلیغ میں، ہاں جی۔ لندن میں مولانا محمد صاحب نے لکھا سنائی تھی ریونڈ کی، لندن شہر میں 500 مسجدیں ہیں۔ کتنی؟ جب وہ مرکز تھا بہت بڑا تو انہوں نے کہ اتنا بڑا مرکز نے کیوں بنا لیا؟ لوگوں نے انہوں نے سوال نامہ چھوڑا ہوا تھا کہ تبلیغ کا مرکز 33 ایکڑ کا مرکز ہے لندن میں۔ کتنا؟ انہوں نے کہا ان کو کیا ضرورت ہے؟ تو جج نے جواب دیا کہ 500 مسجدوں کے لوگ کبھی اپنا پیاس بجانے کے لیے دینی گیدرنگ دینی طور پر اکٹھے ہوں گے تو ان کو ایک بڑی جگہ چاہیے۔ یہ عیسائی کافر جج کہہ رہا ہے، جواب دے رہا ہے۔ پھر ایک نے شیطانی توتی نے کہا کہ لڑ پڑیں گے اتنی گیدرنگ وہاں، ڈر ہے۔ انہوں نے کہا تم کہتے لڑ پڑو گے؟ یہ لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ ہر چیز کی جو ہے تحقیق کرتے ہیں۔ اس نے تو بتا تو کبھی گیا تھا ان کے اس موقع پر؟ انہوں نے کہا میں شب جمعہ میں گیا تھا، وہاں تو اپنے باپ کو بھی روٹی نہیں کھلاتے، انہوں نے مجھے روٹی کھلائی مفت، پانی پلایا، مجھے عزت کی جگہ بٹھایا۔ ان کا تو بگانے کو اتنا ہی احترام کیا تو یہ اپنوں کا کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ یہ بنجر زمین جس کا باپ بھی نہیں ہے، بنجر زمین ہے، وہاں تبلیغ کے علاج نے چمکا کے رکھ دیا۔ اگر ہم چاہتے ہوں گے ہم تبلیغ کو سر کا تاج بنا لیں تو مدینہ منورہ کی طرح اللہ پاک علاج عطا کرتے ہیں۔ ہاں، اس وقت کوئی ہم ایسے نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی گئے گزرے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا سب سے پسندیدہ ایمان کون سا ہے؟ صحابہ جواب دیتے رہے، ہمارا صحابہ ہیں۔ فرمایا تم تو مجھے دیکھ رہے ہو، وہی کو دیکھ رہے ہو، تمہارا ایمان تو بڑھتا ہے۔ صحابہ کا ایمان تو بڑھتا تھا، تمہارے ایمان کے بڑھنے میں تو بہت نعمتیں ہیں۔ آگے پوچھتے رہے، آگے پوچھتے رہے، آخر میں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ سب سے پسندیدہ ایمان ان کا ہے جو میرے بعد آئیں گے اور میرے اسلام میں داخل ہوں گے، بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے اور قرآن پاک کو ورقوں میں لٹکا ہوا پائیں گے۔ سب سے پسندیدہ میرے نزدیک ایمان ان کا ہے۔ بتاؤ ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ ہم تو تھوڑی سی نیکی بھی کریں گے، اللہ پاک ہمیں کتنا نور دے دیں گے۔ اس لیے میرے بھائی دوسرا نور ہے کہ دنیا دل سے نکالنی ہے اور آخرت بسانی ہے۔ فرمایا ایک غم آخرت کا لے لو، تمہارے ساری پریشانی کے دروازے ہم بند کرتے ہیں۔ یہ کیوں دروازے کھلے ہوئے؟ یہ مسلمان کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ مسلمان اور پریشان۔ مفتی صاحب فرماتے تھے مدینہ منورہ میں کوئی آدمی باہر سے آتا تھا، اس کے غم دور ہو جاتے تھے، سارے خوشیوں سے بھرے ہوئے تھے اور کچھ نہیں تھا، قیمتی صفحے گر گئی۔ ہمارا جو مسئلہ جو ہے وہ تو اللہ رسول کی محبت ہے، ہم نے یہ مسئلے لے لیے کہ مکان ایسا ہو، سواری ایسی، ہمارے مسئلے ہیں، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ میرے قابل احترام بھائی دوست بزرگوں، ایک فکر آخرت کو لو، فکر آخرت دل کا نور ہے۔ اچھا، 3 چیزیں ہیں دل کے نور کی علامتیں، علامت ہوتی ہے حدیث پاک میں 3 چیزیں دل کے، اللہ مجھے آپ کو نصیب فرما دے بھائی۔ علامت ہوتی ہے نا، علامت سے پہچانا جاتا ہے کہ جوان ہے، یہ بوڑھا ہے، علامت ہے یہ کہ جیسے ہی ہے، بوڑھا کیسے اٹھتا ہے، جوان کیسے اٹھتا ہے۔ تو فرمایا دنیا سے دل اٹھا لو، آخرت سے لگا لو، یہ ایمان کامل کی علامت ہے۔ مرنے سے پہلے موت کا فکر دل کے اندر آ گیا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تیسرا، اللہ رسول کی بات کو اوپر کر کے چل رہے ہیں اور اپنی ساری چیزوں کو نیچے کر رہے ہیں، یہ ایمان کامل کی علامت ہے۔ اور تیسرا ہے کہ سارے نبیوں نے آ کر فرمایا اسباب سے نہیں ہوتا، اسباب امتحان ہیں۔ ہاں جی، اسباب امتحان ہیں، اعمال سے ہوتا ہے اور ایمان سے ہوتا ہے، اعمال سے ہوتا ہے، ایمان سے ہوتا ہے۔ اس پر ہم نے اس کو پکا کرنا ہے سبق کو۔ ہاں جی، قبر میں جا کے سنانا ہے، کہیں قبر میں کلمہ پوچھا جائے گا نا۔ ہاں جی، پہلا سوال
ہاں موت جو ہے مومن کا تحفہ ہے، جو خوش قسمت موت ہے مومن کا، مومن کی خوشی کا دن، اللہ کی ملاقات کا دن ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں، ہاں جی۔ اور میرے قابل احترام بھائی دوست بزرگوں، جب آدمی کی موت آتی ہے تو 500 فرشتے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ یہ شہزادہ ہے، اس نے اللہ رسول کی، ہاں جی، اللہ رسول کی تصدیق کی ہے، اس نے بہت سعادت ہے اللہ رسول کی محبت۔ تو 500 فرشتے آتے ہیں اس کے استقبال کے لیے، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں گلدستہ ہے، ہر گلدستے میں 20 رنگ ہیں، اور ہر رنگ میں نئی خوشبو ہے۔ جس کی موت پر جنت کی 10,000 خوشبوئیں آئیں، اس کی موت کے کیا کہیں۔ اب شہزادہ جا رہا ہے، 500 فرشتے قطار بن کے قبرستان تک کھڑے ہیں، استقبال ہو رہا ہے، ہاں جی۔ روح کیسے نکلتی ہے؟ جیسے مکھن سے بال نکلے، حدیث سے پاک ہے، نکل سے بال نکلے۔ اللہ ہم سب کو یہ موت نصیب فرمائے، ہاں جی۔ جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی۔ کہتے رمضان شریف کی طرح پابندیاں اختیار کرو کہ عید کی خوشی ملے گی۔ ایسے اللہ کے محبوب کی پابندیاں ہیں، سونے کی، کھانے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، کمانے کی، خرچ کرنے کی، یہ پابندیاں اختیار کر لو، پھر عید کے چاند کی طرح خوشیاں بھری ہوئی موت آئے گی۔ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے آسان کر دین کا ارادہ کرتے ہی ساری آسانیاں واجب ہو جاتی ہیں۔ اب میرے قابل احترام بھائی قبر میں جاتا ہے تو قبر میں 3 سوال ہیں۔ اب پیپر آؤٹ ہو جائے تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے کتنے کریم اللہ کی، یہ سوال پوچھیں گے، اس کی تیاری کر لو۔ ہر وقت اللہ سے ہونے کو بولو۔ رب پالنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ دکان نہیں پالتی، تنخواہ نہیں پالتی، کیوں جی؟ پال سکتی ہے؟ اللہ ایک مسجد بھیج دیں، 20 سال کی تنخواہ لگ جائے، تنخواہ سے مسئلہ حل ہوتا ہے، ہاں جی۔ آج کل تو مصیبتوں نے منہ کھولے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اسے ناگہانی مصیبتوں سے، لا علاج بیماری سے ہر وقت اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو پوچھے گا تجھے تیرے کام کہاں سے ہوتے تھے، تیرے مسئلے کہاں سے حل ہوتے تھے؟ تو یہاں مشق کرنی ہے کہ میرے سب پہ اللہ دیتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، اللہ خلاتے ہیں۔ قرآن پاک کے نہیں، سیدنا ابراہیم السلام کی طرف سے، جب مجھے پیاس لگتی ہے اللہ پلاتے ہیں، تو ان کے پاس پانی پڑا نہیں ہوتا تھا، پیتا نہیں ہے ہماری طرح۔ جب مجھے بھوک لگتی ہے اللہ کھانا کھلاتے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ کی طرف منسوخ کرنی ہے، اللہ کا حق ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ایمان کے ساتھ زندگی۔ تو وہاں کہے گا میرے پالنے والے تو اللہ رب العزت ہیں۔ تو فرشتے جو ہیں جو امتحان لینے آئے، ان کا سامان جتنا قد ہے، اور بال ان کے پاؤں تک ہیں۔ پاؤں تک بال آدمی لے، اتنا بڑا لمبا آدمی ہوش ٹکانے جاتا ہے، آیا تھا کیا تھا؟ منہ سے آگ نکل رہی ہے، ہاتھ میں جو ان کے ہتھوڑا ہے، سارے جن انسان اس کو ہلا نہیں سکتے۔ یہ ہے فکر کی بات، یہ فکر نور ہے۔ اور آخر کا فکر اختیار کر لو تو تمہارا ایمان کا عمل ہے، یہ دل کے اندر اتارنا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ تو کس طریقے سے زندگی اختیار کیا، کون سا تیرا راستہ طریقہ تھا زندگی گزارنے کا۔ اور تیسرا سوال ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جائے گی، پوچھا جائے گا کون ہے، زندگی میں انہی کی طرح سارے طریقے اختیار کیے، پھر تو فٹ بولے گا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بھائی یہ سوالوں کے جواب دے دیے، پھر وہ کہیں گے مبارک دیں۔ اب یہ سارے جو سوال جواب ہوں گے نا، جو فرشتے آئیں گے، ساری نیکی ایک طرف ہو جائیں گی، ایک نیکی جو ہے وہ جدا نہیں ہوگی۔ اب یہ پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے، پسینے پسینے ہوگا، اتنے بڑے فرشتے 2 جو آتے ہیں منکر نکیر، تو وہ کہیں گے تو جدا ہو جا، ہم نے اس کا حساب لینا۔ کہتے ہیں میں نہیں جدا ہوتا، تم حساب لو۔ اتنی بڑی طاقتور نیکی جیسے میرے سینے کے ساتھ خوبصورت شکل میں لگی ہوئی ہے، نماز بیچاری ایک طرف ہو گئی، روزہ بھی ایک طرف ہو گیا، مسجد قدم بھی ایک طرف ہو گئے۔ تو جب سوالوں سے اللہ پاس کر دیں گے، اللہ ہم سب کو پاس کرے۔ مانگنا ہے اللہ سے، یا تو پاس کر دے، ہم تو مسکین لوگ ہیں، ہاں جی۔ تو پھر یہ پوچھے گا آپ کون ہیں جو سارے ایک طرف ہو گئے، آپ نہیں ہوا؟
تو وہ پھر بتائے گا کہ میں اللہ کی کتاب ہوں، قرآن پاک ہوں، تو میری قدر کی، ہر وقت کھول کے مجھے دیکھتا رہا، مجھے پڑھتا رہا، جی میرے حکموں پر چلتا رہا جو فرمان الہی ہیں، تو بے غم ہو جا، اتنی منزلیں آئیں گی، جنت تک تجھے گرم ہوا نہیں لگے گی۔ میرے بھائیوں، ہم خوش قسمت ہیں، ہم کو پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، سینے سے لگا لیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صورت کو، فکر کو، یہ نور ہے مدینہ منورہ کا۔ میرے قابل احترام بھائی تو قبر کو ایسا دھکا دیں گے، حد نظر کتنی بڑی دور ہے، حد نظر تک قبر کھل جائے گی اور جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، جنت کی ہوائیں آ جائیں گی اور حوریں آ جائیں گی، بیویاں آ جائیں گی۔ مزیدار زندگی یہ ہے جی۔ میرے قابل احترام بھائی دوستو لوگو، ان کو ہم نے اپنے دل دماغ میں جگہ دینی، دل دماغ میں جگہ دینی۔ تیسرا ہے کہ اسباب جو ہیں یہ زیادہ اکٹھے کر لو، کم اکٹھے کر لو، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے قابل رشک مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو، گزارے کے کات روزی پر کنات کر دے اور جلدی سے مر جائے اور نہ زیادہ دھندا چھوڑ کے جائے، قابل رشک فرمایا۔ تو قابل رشک کیا ہے؟ کفایت والا کہ کثرت والا؟ کفایت والا۔ اب حشر کا دن 50,000 سال کا ہے، 50 الف سنہ۔ مومن کے لیے ایسے ہو جائے گا جیسے 2 رکعت نماز فجر ہے۔ بتاؤ، ہم جیسا اتنا بڑا مسئلہ 2 رکعت فجر، اس لیے فرمایا، علماء کرام فرماتے ہیں فجر کی سنتیں بس زیادہ وقت نہیں لگانا، پڑھنی تو اچھی طرح ہے لیکن کم وقت میں پڑھنی ہے جی، لمبی مختصر پسند ہے۔ 50,000، پھر ہر دن آخرت کا پہلا دن 50,000 سال کا، پھر ہر دن 1000 سال کا، ہر دن 1000 سال۔ یہ میرے بھائی دوستوں کو جنت ہے۔ حضرت جی نے فرمایا کہ یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، سرمایہ کا ملنا، باؤ کا ملنا، ہاں جی، بلڈنگوں کا ملنا، حکومت کا ملنا، یہ کامیابی کی شکلیں ہیں، ان میں کامیابی کا نام و نشان نہیں۔ کامیابی جو ہے 3 چیزیں کامیابی، ضرورتوں کا پورا ہونا، عزت کے ساتھ ضرورت پوری ہوگی، پریشانی ہونا پڑے گا، ضرورتوں کا پورا ہونا، عافیت و سلامتی کا حاصل ہونا اور تندرستی کا ملنا، یہ صحت جو ہے یہ کامیابی کی علامت ہے، کامیابی کی چیز۔ حضرت جی نے فرمایا تو میرے قابل احترام بھائی، شرط یہ لگائی کہ 2 چیزیں ہیں، ایک اپنی جان کا استعمال اور ایک اپنے مال کا استعمال ایسے لے کے اٹھو جیسے اللہ اور اس کے سچے رسول چاہتے ہیں۔ ہاں جی، یہ 3 سوال تو قبر کے ہیں اور 4 سوال جو ہیں، 5 سوال جو ہے حشر کے ہیں۔ بھائی یہی سوال ہے بول۔ پہلا سوال کیا ہے؟ عمر کہاں خرچ کی؟ عمر کا جواب ہے۔ دوسرا، جوانی قوت کہاں خرچ کی؟ ہاں جی۔ تیسرا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ اور چوتھا، جتنا تجھے علم تھا اس پر کیا عمل کیا؟ تو مال کا استعمال، جب شیطان کو خبر ملی کہ بہت بڑے نبی آخر الزمان مبعوث ہونے والے ہیں تو بڑا پریشان ہوا، دشمن ہے، اور اس نے اپنے کرندوں کو بھیجا، خبر لے کے آؤ کہ کتنی بڑی امت ہے۔ انہوں نے خبر دی کہ بڑی زوردار امت ہے اور بہت بڑی امت ہے۔ بڑا پریشان ہوا، پکا دشمن، قسم کھائی ہوئی ہر ایک کو جو ہے تباہی کے راستے میں ڈالوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس میں تحقیق کرو، دنیا مال کی محبت ہے؟ اور کہا مال کی محبت بڑی۔ پھر شیطان نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کی طاقتور ہونے کی، بڑی امت ہونے کی، میں ان کو 3 فتنوں میں ڈال دوں گا۔ پہلا فتنہ کیا؟ نجائز کمانا، بس زندگی ڈوب گئی، نجائز کمائے گا، اس کی ساری مصیبتیں اس کے لیے واجب ہو جائیں۔ اللہ ہماری سوال سے ہوگا۔ صحابہ مال سے ایسے ڈرتے تھے جیسے سانپ اور بچھو سے ڈرتے، ہاں جی۔ اور دوسرا، جہاں خرچ چاہیے وہاں خرچ نہ کرنا، جہاں اللہ پسند کرتے ہیں وہاں خرچ نہ کرنا، ہاں جی، وہاں خرچ نہ کرنا۔ چوتھا جو ہے، تیسرا جو ہے، وہاں خرچ کرنا جو اللہ چاہتے ہیں، ہاں جی نا۔ پہلا ہے
کہ نجائز کمانا، دوسرا ہے نجائز خرچ کرنا، تیسرا وہاں خرچ نہ کرنا جہاں اللہ چاہتے ہیں۔ 3 فتنے ہیں شیطان کے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے صحابہ کرام اس سے ڈرتے تھے۔ ایک صحابی کو گورنر بنایا، واپس آئے تو سینا مال بڑا پڑا تھا، کوئی لینے والے ہوتے نہیں تھے، جب کوئی لینے والا آتا سینا عمر خوش ہوتے تھے۔ یہ مدینہ منورہ کی حالت تھی، اللہ نے گھر بھر دیے، جتنا ایمان ہوگا اتنا گھر بھرے ہوئے ہوں گے، جتنا ایمان اعمال کمزور ہوں گے اتنی چیزوں کی پریشانی آئے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ جب مال آیا تو اس صحابی نے کیا کہا، امیر المومنین کو تنگ کرنے کے لیے ایک آدمی ملا ہے، پہلے گورنری سے اللہ اللہ کر کے جان چڑھائی، اب اتنا مال دے دیا۔ تو مال آنے پر کیا کہتے تھے، اب ہمارے پاس مال آ جائے کیا جی؟ ویسے تو ہم سارے بڑے زوردار دیندار ہیں، زوردار ہیں کہ کمزور ہیں؟ میرے قابل احترام بھائی دوستوں کو، مال سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کلمہ دل کے اندر اتارنا ہے، کلمہ دل کے اندر اتارنا ہے۔ اب پرصراط کا سفر ہے، آگے جنت ہے۔ حضرت جی نے فرمایا یہ بڑی بڑی نعمتیں آخرت میں ملیں۔ پہلا کیا ملے گا؟ ہاں جی، پہلے میرے بھائی دوستوں کو حوریں ملیں گی، عورتیں ایسی خوبصورت جس کی حد نہیں۔ ایک آدمی نے جنت کی حور دیکھی، 40 سال تک اسے نیند نہیں آئی اور رت بھی تازہ تھی۔ اب وہ کیا حور تھی جس کو 40 سال تک اس کی، اس لیے ہم ان کا یہاں اندازہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا باغ و بہار ملیں گے، اتنے باغات ملیں گے، اتنے پھل ملیں گے جس کی حد نہیں۔ تیسرا ایسے کھانے ملیں گے ہاں جی کثرت کے ساتھ بھونے ہوئے جیسے چاہے گا، اور اس کے ساتھ دودھ شہد اور میٹھا پانی اور پاک شراب کی دریا ملے گی۔ الحمدللہ مصر گئے نا تو دریا کو نہر کہتے ہیں، عربی میں نہر جو ہے دریا کو کہتے ہیں، نہر کو نہیں کہتے، جو ہے میں نہر کہتے ہیں۔ یہ اسے ملیں گے۔ آگے جو ہے مکان کتنے ملیں گے؟ کیوں یہ 5 مرلے کے، 10 مرلے کے، کنال کے؟ 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی، کتنے ہم مقدر والے ہیں۔ 10 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لی، ایک محل مل گیا جس کے کتنے دروازے ہیں؟ کتنے کمرے ہیں؟ 70,000 کمرے ہیں محل میں، اور ہر کمرے کے 70,000 دروازے ہیں۔ اب بتاؤ 200 دفعہ پڑھ لی کتنے محل بن گئے؟ یاد کر لو، یہاں تو ایک 2 مکان ہو جائے، سب کو سناتا ہے میرے 2 مکان ہیں ہاں جی۔ اسی طرح مکان اتنے کثرت سے ہوں گے جس کی حد نہیں۔ آخری نعمت جو ہے سب سے بڑی نعمت ہوگی، نبیوں کے ساتھ باتیں ہوں گی اور نبیوں کی صحبت میں وقت گزرے گا۔ اس سے آگے جو ہے اللہ پاک کے دربار میں نور کی گھاس پر زیارت ہوگی، جو دل نہیں کرے گا اٹھنے کو، ساری نعمتیں بھول جائے گا۔ پھر اعلان ہوگا ہاں جی کتنے سال؟ 8 لاکھ سال تو میری زیارت کرتے رہے، آپ واپس چل جاؤ۔ یہ مومن کے لیے ساری چیزیں اللہ پاک نے تیار کر رکھی۔ بھائی یہاں ہے اللہ پاک کا یہاں نظام ہے، تو میرا بن ان کا نہ بن۔ کس کا بن؟ میرا بن، اور دل دماغ مجھے دے، دیکھ پھر تیری دنیا میں کیسے چمکاتا ہوں۔ دنیا میں مسئلہ نہیں رہے گا۔ یہ اللہ پاک کی مفتی صاحب فرماتے ہیں جتنا آدمی کمزور ہے اتنی اللہ کی مدد زیادہ ہے۔ اللہ پاک کی مدد، اللہ پاک کی رحمت، اللہ پاک کا فضل، اللہ پاک کی طرف سے انعامات بقدر ذوف ہیں۔ مفتی صاحب بقدر ذوف ہے، بقدر قوت نہیں۔ اب نماز ہے، نماز کو بنانا ہے، سجدے صحابہ والے، رکوع صحابہ والا، دل لگے، دل لگے، مسجد میں دل لگے ہاں جی۔ دیکھو آسانی بڑی ہے، یہ حاجی عبداللہ حسن نے فرمایا، جو بڑی ہستی تروانی، فرمایا ساری نماز میں اللہ کا دھیان جو ہے یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کی قدر ہے، لیکن کوشش شروع کر دے ساری نماز میں ایک دفعہ یہ دھیان آ گیا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو نماز قبول ہوگی۔
لیکن یہ تین چیزوں میں رہنا ہے، تین چار چیز اللہ دیکھ رہے ہیں، رب العزت سن رہے ہیں، ہاں جی، اور جو لفظ پڑھ رہے ہیں ان کا مفہوم سامنے ہو، اور میں اس کو راضی کرنے کے لیے اس میں گھومتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نفلوں میں مشق کریں گے تو نماز درست ہو جائے گی۔ ہاں جی، کسی سے پوچھا کہ آپ کو نماز میں، جس نے نماز بنائی ہوئی تھی، ہمارے بڑوں نے بنائی ہوئی ہے، آپ بھی ہیں، ہاں جی، جو ایک گھنٹہ زور کی رائے میں سنتے پڑھتے ہیں، بنائی ہوئی تو پڑھتے ہیں نا، ہاں جی، کیونکہ نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے، اس نے نماز کے بعد بھی دنیا کا خیال نہیں آتا۔ مشق کریں گے، وقت نکالیں گے، یہ بن جائے گی۔ کون سی چیز ہم نے بنانا چاہیے نہ بنی، جس کو نہیں چاہا وہ بن گئی، جس چیز کو نہیں چاہا بنانا وہ بن گئی، ارادہ ہی نہیں بنانے کا۔ پھر جیسے مولوی صاحب نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بڑی نعمت ہے، جو بچپن میں قرآن پڑھتے ہیں یہ علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بچپن میں قرآن پڑھتے ہیں، بڑے آ کر اس کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو عرش کا سایہ اللہ 50,000 سال کا نصیب کرے گا۔ جو قاری حضرات نا دیکھ کے خوش ہو، قاری حضرات مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں ان کو عرش کا سایہ ملے گا۔ جنہوں نے اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن شریف سکھلا دیا، والدین کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف۔ اور یہ جس نے میرے بھائی دوست بزرگوں اپنے بیٹے کو حفظ کرایا تو والدین کو سورج جتنا تاج ملے گا قیامت کے دن، سورج جتنا۔ اور کہا جائے گا بیٹے سے تو قرآن پڑھ، ایک آیت پڑھے گا باپ کا ایک درجہ بلند ہوگا۔ یہ اتنی نعمتیں اسلام میں، ہم کتنے مقدر والے ہیں۔ نعمتیں کس کے بچے قرآن نہیں پڑھے ہوئے بتاؤ؟ پھر سارے پریشانی میں ڈوبے ہوئے۔ ہم اللہ رسول کی قدر کریں جو اصل کرنے کی ہے، اور اس پر شکر کریں، اور اس کا ہمیں یقین ہو کہ ہمارے پاس بہت سرمایہ ہے اللہ کے محبوب کی برکت سے، ہے جی۔ اور فرمایا کہ لوگوں مرنے سے پہلے توبہ کر لو، مشاغل کی کثرت سے پہلے نیک اعمال کر لو، ہے جی۔ اور دو چیزوں سے، صدقے کی کثرت اور ذکر کی کثرت۔ ہمارے ایک مریض آیا، اس کا بیٹا لا علاج ہو چکا، دیر کی بات، اس کے پاس 30,000 روپیہ تھا، آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات۔ اس نے کہا مجھے 30,000 ابھی جو ہے بیوہ اور غریبوں کو دے دو، 30,000 بیوہ غریبوں کو دے دی، اور کسی حکیم صاحب سے علاج کرایا، یعنی اسے اسٹیشن سے اٹھا کے لائے، چل نہیں سکتا، اور ٹیسٹ ڈاکٹر سے کراتے تھے۔ ڈاکٹر کہیں یہ مریض پہ کون علاج کرتا ہے، ہر دن میں مریض کی بیماری ایسے جا رہی ہے، اور 20 دن کے بعد مریض 100% صحت مل گئی۔ صدقہ جو ہے ساری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ ایمان کی موت کا ضامن ہے، تو کثرت کرو اس کی، صدقے کی، ذکر کی کثرت 3 دفعہ 300 دفعہ جو بھی پڑھو گے کثرت ہے۔ کیا ملے گا؟ 3 چیزیں ملیں گی، تمہاری مدد بھی کی جائے گی عرش سے، اور تمہیں رزق بھی دیا جائے گا۔ رزق میں 5 چیزیں ہیں، کوئی چیز اتنی چھوٹتی رزق میں، اور تمہاری شکستہ حالت کو ہم دور کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ نعمتیں ہیں، ہے جی۔ اللہ کی یاد کو فرمایا جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اس کی اللہ پاک ساری مصیبتوں کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ ہم بیٹے دیں گے، مال دیں گے، لہلاتی کھیتیاں دیں گے، بارشیں دیں گے، ہم جو ہیں ہر ذیق سے راستہ دیں گے، ہر ذیق سے ایسی جگہ سے رزق دیں گے، کام بنائیں گے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہر پھنس جائے گا، کثرت سے استغفار کرو، اللہ ایسے نکالیں گے جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے۔ اللہ کے محبوب بڑی عظیم زندگی دے کر گئے، ہم نے اپنے پاؤں کی کلاڑی ماری، زندگی کی قدر نہ کی۔ اللہ مجھے آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے نبی کی زندگی سینے سے لگا لیں۔ حضرت جی میرا مٹھ بڑھ مال اور جان جیسے اللہ رسول چاہتے ایسے اختیار کریں۔ اللہ صبح نہیں ہونے دیں گے، تمہارے جتنے دشمن ہیں مسلمانوں کے، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے آگ اور پتھر برسے گی، اللہ ان کے گھروں میں، ان کی سواریوں میں ان کو ہلاک کر دیں گے، اور صبح امت کی عزت کا فیصلہ ہوگا، سارے اسباب پر ان کا قبضہ ہوگا۔
काम बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं, लेकिन ठानने की बात है। तो मेरे काबिल एहतराम भाई दोस्तों, तीसरा कलमे की कसरत है, 300 दफा ऊपर पा लो, तीसरा कलमे की कसरत है, दुरूद शरीफ कसरत है। जब दुरूद शरीफ आदमी पढ़ता है, ओहो, अल्लाह इतने खुश होते हैं, अल्लाह इतने खुश होते हैं, सबसे ज्यादा दुरूद शरीफ से खुश होते हैं। मेरे महबूब का नाम ले लिया, अल्लाह का अपने महबूब बड़ी मोहब्बत है। हाँ जी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कभी ना भूले, उमर गाम ने मुझे उम्र से पहले बूढ़ा कर दिया, आपका हक है कि हम कसरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भेजें, दुरूद शरीफ भेजें। 300 दफा जो पढ़ लेगा, 500 दफा करना चाहिए, कम अज कम 1000 दफा तक जाना चाहिए दुरूद शरीफ, ठीक है ना। हमने अल्लाह मरते ही मोमन जो है, कामिल मोमन मदीना मुनव्वरा में चला जाता है। हम तो बड़े बहुत हमारे ऊपर रहमत है अल्लाह की, हम सोच नहीं सकते। अब इससे मुसलमान की मोहब्बत, आगे क्या है, मुसलमान की मोहब्बत। अर्ज की क्या किया गया कि मजबूत अमल कौन सा है, फरमाया मोहब्बत, घर में मोहब्बत। मौलाना मोहम्मद नाम साहब ने वहाँ बयान में फरमाया था, मदीना मस्जिद बयान, तुम्हें याद अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो अपनी बीवी का दिल दुखाता है, मारते हैं दबके, ये बूढ़े बड़े दबका मारते हैं, ये अल्लाह के नज़र इतना पसंद है, अल्लाह पर दफा हो जाए, मैं तेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको लोगों में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयशा से। अरब औरतों को अच्छा नहीं समझते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अर्श पर पसंद चीज़ें हैं वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद है, वो हमें अता कर दी और नापसंद से हमें बचा लिया। हाँ जी, तो मेरे काबिल एहतराम भाई दोस्त बुजुर्गों, अर्श पर अल्लाह को ये पसंद है कि घर में मोहब्बत हो, आयशा से मोहब्बत। हाँ जी, उससे सवाल बदला कि मेरा मतलब है मर्दों में से आपको सबसे मोहब्बत किससे है? तो फरमाया आयशा के अब्बा जान से। हाँ जी, तो हम मुसलमान हैं, अल्लाह के महबूब के उम्मती हैं और पाबंद हैं, आज़ाद नहीं है। बेटे को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा तबलीग की बरकत है, वरना आदमी जो है, हमारे साथ वाले कराची नहीं जा सके, हम मिस्र गए, बेटे बच्चे को दबका नहीं मार। हमारे पाकिस्तान में बड़ी मुसीबत है, ये हिंदुओं की वजह से ना, ये जो है ना कोड़ा लटकाओ, इसके आदाब हैं, अपने अंदर इतना ईमान हो, अल्लाह इखलास हो, सब्र हो, कब कोड़ा इस्तेमाल करना ये भी तो सीखना है ना। अच्छा, हमने देखा दबका नहीं मारना, और हमने देखा सारे बच्चे वली अल्लाह है, एक बच्चा ऐसा नहीं जब माँ बाप की नागवारी में चले, खुद तो उनके अंदर रूहानियत है। हाँ जी, तो मेरे काबिल एहतराम भाई दोस्तों, मोहब्बत से घर में मोहब्बत, घर की मोहब्बत ईमान की अलामत, घर की नफरत गुमराही की अलामत। हाँ जी, सहाबा कराम घर में जाते थे, मोहब्बत बड़ी खुशियों भरा घर, और बाहर निकलते थे खुशियां बढ़ जाती। हमारी खुशियां तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर के साथ जुड़ी हुई है। मस्जिद में मोहब्बत हो, जिसका हर वक्त ये है कि मेरे अंदर सारी कमियां, और ये मस्जिद वाले, और ये तबलीग का मजमा, और ये हमारे मशरे वाले, और ये सारे हमारे, हाँ जी, जितने कारोबार वाले हैं, दफ्तरों वाले हैं, सब मुझसे अच्छे, और मेरी कोई नेकी जो है वो मोतबर नहीं, नाकिस है। हज़रत जी ने फरमाया, जब तुम इस ज़हन के साथ चलोगे, शैतान जो सबसे बड़ा दुश्मन है तुमसे मायूस हो जाएगा और अपना बिस्तरा लपेट के दफा हो जाएगा, दुश्मन से निजात का फैसला हो जाएगा। इतना बड़ा अमल है। तो पहला बड़ा गुनाह क्या है? क्या ये चोरी डाका था? मैं बड़ा हूं। शैतान ने क्या कहा था? भाई यही कहा था ना, मैं बड़ा हूं। और हम में कितने कहते हैं मैं बड़ा हूं? हैं? बात जो है समझदार है, बातें नहीं करते, अंदर अंदर बड़े होते हैं। जो बेचारे थोड़े से वो बातें भी कर देते हैं कि मैं ऐसा, मैंने तीर मारे। जिन्होंने सबसे बड़ा दुनिया में महबूब बने नबियों के बाद सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमा रहे हैं? काश मैं मोमिन के जिस्म का बाल होता, काश मैं फलां होता, काश मैं चिड़िया होती। एक दफा सैयदना उमर आ रहे थे, सैयदना अबू बकर तन्हाई में अपनी मुबारक जुबान को, जिस जुबान से हक ही निकला हमेशा, क्यों जी, कितने मोहताज थे, सोच नहीं सकते। जुबान मुबारक खींच रहे थे, सैयदना उमर ने देख लिया, आकर अर्ज किया, अमीरुल मोमिन आज तो ऐसा था जैसे जुबान को बाहर निकाल देंगे। फरमाया उमर, इस जुबान के मारे हुए आग में जाएंगे।
یہ تھا سامنے. یہ نور ہے پابندیاں, اور یہ فکر نور ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی ہستی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں. آخری عمر نے سیدنا عمر پریشان ہو رہے تھے, ایمان جتنا زیادہ ہوگا پریشان ہوگا, کیونکہ ایمان قیمتی چیز ہے, قیمتی چیز جس کے پاس ہوگی پریشان ہوگا کہ چھوٹ نہ جائے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, سیدنا علی رضی اللہ فرمایا, عمر کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں نے کتنی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا عمر جنتی ہے, عمر جنتی ہے, عمر جنتی ہے. فرمایا گواہی دے دو گے؟ فرمایا اٹھو حسن حسین, اور اب سب گواہی دیں گے کہ عمر جنتی ہے. آخری لفظ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ, اتنی محبتی آپس میں, آخری لفظ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, مجھے اللہ پاک نے پوچھا عمر کیا کر کے آیا, تو میں عرض کروں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی سے پوچھ لو. اتنی محبت تھی آپس میں, اتنی قدر تھی آپس میں. تو وہ ہستی فرما رہا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اللہ کی معرفت والا. معرفت چھوٹی چیز ہے, کائنات کی سب سے بڑی معرفت نعمت ہے. سب سے بڑا اللہ سے معاملہ صاحب رکھنے والا اور سب سے بڑی اللہ کی معرفت والا وہ آدمی ہے جو لا الہ الا اللہ والوں سے سب سے زیادہ محبت کرے اور سب سے زیادہ ان کی تعظیم کرے. بتاؤ کہاں یہ وجود ہے اس کا؟ ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں, شاید ابھی زندہ ہیں, یعنی حضرت تقی عثمانی صاحب ان کے بھائی, ان کے بھی وہ مرشد ہیں. وہ فرماتے ہیں گھر میں کبھی میں نے کہا مجھے پانی دو, مجھے روٹی دو, یہ کرو وہ کرو. میں کہتا ہوں یہ سارے آلہ ہیں, اللہ نے مجھے دیے میرے اہل, میں ہی ان کا خادم ہوں. کہتے ہیں ہر وقت سارے گھر والے چکنا رہتے ہیں کہ پانی نہ پینے چل جائیں, روٹی نہ کھانے چل جائیں. ایسے بھی آدمی اس وقت ہیں. ہم نے جو گھر میں جو ہے سختی کا ڈنڈا چلایا ہوا ہے جی, میٹھا بول, سب سے محبوب عرش پر میٹھا بول ہے, جس سے دل خوش ہو جائے. جس نے مسلمان کو خوش کیا اس نے مجھے اللہ کو خوش کیا. اتنا بڑا مسلمان, جس نے ایک آدمی نے کہا کہ مجھے فلاں سے محبت ہے, یہ محبت ہے جی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ, وہ جا رہا ہے, اس کو بتاؤ مجھے آپ سے محبت ہے. یہ بتانا چاہیے مجھے آپ سے محبت ہے, تاکہ مسلمان کا دل خوش ہو جائے. جب مسلمان کا دل خوش ہوگا عرش پر اللہ خوش ہوگا رب العزت. تو میرے قابل احترام بھائی دوست بزرگو, فرمایا سب سے محبوب عمل مسلمان کو خوشی پہنچانا, اس کے غم کو دور کرنا, قرضے میں پھنسے مسلمان قرض ادائیگی معاون بننا, اور بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا. سب سے محبوب عمل, سب سے محبوب عمل. صحابہ کرام کیسے آپس میں تھے, کیا جی, ایک گھر میں گوشت کا ٹکڑا آیا, یہ فاقوں کا دور ہے, اتنی ہمدردی بھری ہوئی تھی. اس نے آگے دیا, اس نے آگے دیا, اس نے آگے, 7 گھروں سے چکر لگا کر پھر پہلے گھر میں آ گئے. ایک آپ کو مزدر واقعہ سناتا ہوں, بڑے عظیم لوگوں کا واقعہ ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. 33 سال کی عمر میں اللہ کے محبوب نے غزوہ موتا میں بھیجا تھا, وہاں شہید ہو گئے, اور ان کے بچے کھڑے ہوئے کہ اپنی قمیض نہیں پہن سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے, ان کی اہل محترم کا اسم گرامی اسما تھا, وہ حاملہ تھی. یا اللہ کے محبوب کو گھر آتے دیکھ, اسلام ایسے نہیں پھیلا. جب اسلام کے لیے مر مٹیں گے پھر اسلام اندر بھی آئے گا, ہمیں بھی چمکائے گا, ہمارے دشمن کو نیست و نابود کر دے گا. 33 سال کا عمر کا اپنا بھائی بھیج دیا, ہاں جی, اور عرش پر سے خبریں آ رہی ہیں فلاں بھی شہید ہو گیا, فلاں بھی شہید ہو گیا. حضرت جعفر شہید ہوئے, آپ ان کے گھر گئے, تو بیٹے جو تھے ان کے اتنے چھوٹے تھے آپ اپنی قمیض نہیں پہن سکتے. اسما نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, عرض کیا اللہ کے محبوب خبر ہے کہ ہاں خبر ہے, جعفر شہید ہو گئے. رش آ کے گر پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آج آل جعفر پر بڑا مشکل وقت ہے, یہ سب بھی برداشت کیا, دین کا بھاگ دے دیا, جو ہمارے سامنے کس حال میں ہے. ہمیں بھی کچھ احساس ہو کہ ہم نے اللہ کے محبوب کے سامنے جا کے منہ دکھانا ہے کہ میں نے دین کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے, میرے گھر میں 2 ماہ تک چولہا نہیں جلا, اور میں ہاں جی کھجوروں پر گزارا کر لیتا. بعض کھجوریں بھی اچھی نہیں ملتی تھی, پھر بھوک کی وجہ سے میں اللہ کا محبوب کھا لیتا تھا. تمہاری کسی چیز میں کمی نہیں آئی. میری امت جو ہے وہ دھکے کھا رہی ہے دنیا میں, اور دین چھوڑ کر تم اس کو دین پر لانے کے لیے فکر ہی نہیں کر رہے. دین تو ہے مر مٹنا اللہ پر, اور در در پھرنا, اور گھر گھر پھرنا,
जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खाए फिरे, तो ये जाफर रजी अल्लाह, अब्दुल्ला बिन जाफर सफर कर रहे थे, कितना अल्लाह ने उनको नवाजा। इनको मदीने में सखावत का पहाड़ कहते हैं। सखावत पैसों से नहीं होती, सखावत दिल से सखावत होती है। ये जा रहे थे, एक बाग था जंगल में, वहां ये बैठे, एक नौकर था, ये मुफ्ती साहब ने वाक़या सुनाएंगे। हम ऐसे थे, हम कहाँ चले गए। एक नौकर था, उसकी रोटी आई, हजरत ने पूछा ये खाना दोबारा फिर कब आएगा? कैसे? फिर 24 घंटे के बाद आएगा। ये 2 वक्त का खाना नहीं खाते थे, ये तो हम खाने पीने के पुंगरे बन गए, 24 घंटे के बाद खाना खाते जिन्होंने काम किया। अब 3 टाइम खा खा खा, डॉक्टर बेचारे परेशान हो गए, बीमार हो गए। तो अच्छा कुत्ता आया, तो कुत्ता बहुत जंगल का था, जंगल कुत्ता था, और उसका पेट लगा हुआ था, भूखा बज़ाहिर बहुत था। तो हजरत ने रोटी खोली, पूछ ला रहा था, आपने एक फेंकी, उसने फौरन खा ली, दूसरी फेंकी, वो भी खा ली, तीसरी 3 रोटियां थी। ये मुफ्ती साहब ने वाक़या ऐसा सुना, तीनों फेंक दी। तो पूछा उसने, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर ने पूछा कितना सखी आदमी, हालांकि ये सखी मदीने के सखावत के पहाड़ थे ये हैं। पूछा कब रोटी आएगी? पहले पूछा आपको, उसने क्या 24 घंटे के बाद। अल्लाह के बंदे, आप 1 रोटी खा लेते, 2 देते, 2 खा लेते, 1 देते। कहते आप भी अजीब आदमी हैं, अल्लाह की मखलूक एहतियाज की हालत में तरसी निगाह से देखती रहे और मैं अपना पेट भर लूं। ये थे मुसलमान। कहाँ ये हमदर्दी है बताओ? कोई इस्लाम है कहाँ? अपनी 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 पड़ी हुई है। मुसलमान अपनी सोचता नहीं था। चलो एक छोटा सा वाक्य है, मदीने का वाक्य है। भाई एक दरखास्त है, ये सारा रेड का हो रहा है, रेड के बाद मक्खन निकलेगा। मक्खन क्या निकलेगा? कबूलियत, अल्लाह रसूल की मोहब्बत मिलेगी। तो रेड का करके मक्खन लेके जाना है कि चले जाना है? उठना शुरू हो गए। कौन कौन नियत करते कि अल्लाह को खुश करेंगे और जम के बैठेंगे? नहीं जाएंगे, अल्लाह पाक इसी पर खुश हो जाए। इसमें मुझे और वाक्य याद आ गया, उसको फिर मुकम्मल करूंगा। एक सहाबी के घर एक साइल आया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में आपने भेज दिया। छोटे घर थे, छोटे घर फरमाया अजीम तरीन है। मुफ्ती साहब फरमाते हैं छोटे घर अजीम तरीन है, बड़े घर बनाने की इजाजत नहीं। बड़े घर वाले गुनाहगार नहीं है, लेकिन अजीम तरीन घर कौन से हैं? छोटे। अल्लाह के महबूब के साहबा के छोटे छोटे घर थे। वो घर गया तो वो बीवी से झगड़ा कर रहे कि रात दिया ऊंचा कर दिया, इतना तेल जल गया, क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा मैनू की देंगे, दीवे के उत्ते ही लड़ रहे। उन्होंने जब बाहर आए तो उन्होंने अपना बताया कि मैं साइल हूँ, जरूरतमंद हूँ, अल्लाह के महबूब ने आपकी तरफ भेजा है। तो वो बोरी भर के ले आए सोने चांदी की, साइल को दे। साइल से उठे भी ना। साल परेशान हो गया। कहता परेशान क्यों? कहता आप तो दिए पर झगड़ रहे थे, मुझे बोरी ला कर माल दी दे दी। उसने बात सुन, यह माल मेरा हमारा नहीं है, इसका अल्लाह ने सवाल रखा है नहीं? माल कहाँ से कमा खर्च कर, क्यों हमारा है कि बगाना है? बताओ भाई। नहीं कहते हमारा है। फरमाया ये माल अल्लाह रसूल का है, हमारा नहीं है। हमने जरूरतों में से कम लगाना है। ये सारे आलम की सारी महंगाई और मुसीबत को दूर करने का मदीना मुनव्वरा का नुस्खा है। अपनी जरूरतों को कम से कम पूरा करो। कोई माँ का लाल जो है महंगाई को नहीं देख सकेगा। ख्वाहिशात पर चल रहे हैं और फिर कहीं हालात ठीक हो जाए। तो मौलाना अहमद लाड साहब हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े इत्तेफाक बयान होता है, फरमाते जब से हमने माल को अपनी मिल्क समझा, हम पस्तियों में डूब गए। हमारी मिल्क नहीं थी, ये तो अमानत है अल्लाह रसूल की। हमने गरीबों मस्कीनों और जरूरतमंदों पर खर्च करना था और बलाओं के दरवाजे बंद हो जाने थे और हमारे ऊपर सोने की तरह अल्लाह की तरफ से नेमतें बरसनी थी। उसका दरवाजा बंद हो गया। अच्छा, सैना अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह तआला ये गए और पूछा किसका बाग है? ये उस्मान के वारसों का था। उनके पास जाकर अर्ज किया गए कि मुझे बाग खरीदना है। उनके हजरत ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल हैं, आपके रिश्तेदार हैं ना। हजरत जाफर भाई थे, भाई के बेटे हैं, महबूब लोग हैं। इनका हमारे ऊपर उम्मत पर बड़ा हक है। जहाँ आले रसूल का है फिक्स जाना है,
नस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने कहा हज़रत बाग आपकी खिदमत में वक़्फ़ हदिया, उन्हें कहना कि हदिया लेना मैं खरीदना, फिर जितने पैसे तुझे मुनासिब में दे दो, पैसे दे दिए। फिर मैं जो उसमें गुलाम है ना वो भी खरीदना है। कहते जी बचपन से हमारा गुलाम, आज हम गुलाम, हम हमसे दूर, हम गुलामों से दूर है कि नहीं। गुलाम का कितनी मोहब्बत है, बचपन से हमारा गुलाम है, हमारा दिल नहीं चाहता, लेकिन आपको इनकार नहीं कर सकते, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हैं जी। तो फरमाया कि नहीं वो भी लेना है, वो भी ले लिया। जाके उस नौकर को कहा कि देखो ये बाग मैंने खरीद लिया। तो नौकर क्या कर रहा है, ये है इस्लाम कि मुझे पहले अपने आंखों से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन तुमने खरीद लिया तो मैं तुम्हारे पास हूँ। पहलू का नहीं है जान छुट्टी, बड़ा बड़ा कंजूस सीगा, बड़ा जालिम सीगा, ये लफ्ज नहीं है, यह है इस्लाम। उसने मुझे तुझे भी खरीद लिया, और अगली सुन, ये बाग तुझे वक्फ कर दिया और तुझे आजाद कर दिया नौकरी से, नौकर होने से। गुलाम होना बहुत बड़ी है। उसने क्या कहा कि तुम भी गवाह रहो कि मैंने बाग जो है मुसलमानों की हुकूमत को वक्फ कर दिया और मैं मुसलमानों का नौकर बन के यहाँ काम करूंगा। ये दुनिया चाह रहे थे। दुनिया चाहने वाला सबसे बुरा अल्लाह के नजदीक। दुनिया कमाना मना नहीं है, चाहना मना है, समझते चाहना। तो ये इससे निकलना है और अल्लाह को राजी करने का नूर हासिल करना है। क्या करना, सबसे बड़ा नूर क्या है, हर वक्त मैं खाना खाऊं अल्लाह को राजी करूँ, जिस अमानत में सो रहा हूँ अल्लाह को राजी करें, इसके हक है जी। घर जा रहा हूँ अल्लाह को राजी करने के लिए, बाहर निकल रहा हूँ अल्लाह को राजी करने के लिए, सदका कर रहा हूँ अल्लाह को राजी करने के लिए। 2 रकात इस तरह पढ़े, अल्लाह रसूल के, अल्लाह और फरिश्तों के अलावा कोई ना देखे, कितनी बड़ी इस पर खुशखबरी है। क्यों भाई, जन्नत से छुटकारे का फैसला है ना। तो मेरे काबिल एहतराम भाई दोस्तों, हर वक्त इखलास जरूरी। मुफ्ती साहब कभी नहीं ऐसा इखलास को बयान नहीं किया। अल्लाह के लिए अमल करना, कोई और उसकी वजह ना हो, ये इखलास है जी। वजह अमल सिर्फ अल्लाह राजी हो। क्या हो जाए, अल्लाह राजी हो। तो मेरे काबिल एहतराम भाई दोस्तों, ये नूर है जी। एक आदमी ने मस्जिद में खोटा गाड़ दिया, हम शक नहीं कर सकते, ये अंदर का मामला है, और दूसरे ने उसको काट दिया। जिसने बांधा उसको अजर मिला इखलास की वजह से, क्योंकि सवारी को बांध लेगा। जिसने उखाड़ा को बूढ़ा रात को तहज्जुद पढ़ने आएगा, गिर जाएगा, दोनों को अजर मिला। मिला कि नहीं मिला। इसलिए हर वक्त अल्लाह को राजी कर, अम्मी जान की खिदमत कर, अल्लाह को राजी कर। जिसने माँ बाप के दिल को ठंडा किया, अर्श पर सारी नेमतें दुनिया और आखिरत इसके लिए वाजिब है। घर में 2 सबसे बड़े बुजुर्ग, हर घर में 2 हैं, क्योंकि हैं, किसी को याद है, एक अब्बा जान, एक अम्मी जान। इससे बड़ा मुस्तजाबत दुआ बेटों के लिए, औलाद के लिए कोई तुम्हें नहीं मिलेगा ढूंढने से भी, है जी। माँ बाप के दिल को ठंडा किया और माँ बाप की खिदमत की, अब इसके लिए अल्लाह के यहाँ सारी नेमतें हैं, है जी। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। अब तबलीग जो है ये हमारा मकसद हयात है। ये सारे नबियों का नुस्खा है जिससे इंसान बने हैं, और इंसान ऐसे बने कि ऐसे मिलने मुश्किल, है जी। देखो सबसे बंजर ज़मीन अरब की थी, बच्चियों को जिंदा दरगोर करते। आज कोई बच्ची को जिंदा दरगोर करता है? बच्चों से मोहब्बत कर रहे हैं, जिसको आप कहते हैं आम दीनदार भी नहीं। बच्चों से मोहब्बत करते नहीं करते, क्यों भाई? ये तो थोड़ी थोड़ी बीमारियां हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत फरमाई, और वो जो इतने दरिंदा दिल थे वो कौन बने? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली बने, वो बिलाल बने, वो अमार बने कि नहीं बने? क्यों भाई? वो हजरत, है जी, माद बिन जबल बने, सारी कायनात के अजीम तरीन सारी बुलंदियों के इमाम बने, मेहनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने 7 सफर ऐसे किए जिसमें खाने को कुछ नहीं था। किसी नबी ने पेट पर पत्थर नहीं बांधे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की नेमत फैलाने के लिए हम तक दीन पहुंचा। आपने और आपके साहबा ने पेट पर पत्थर बांधे, हाँ जी। जब गज़वा यरमुक जिसमें मालिक ने हनैन, जब गज़वा हनैन हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के जो सरदार मुसलमान हुए थे उनको ऊँट दिए, 300 ऊँट दिए। 24,000 ऊँट मिले थे और 40,000 बकरियां मिली थी। 300 ऊँट, हाँ जी, 6 करोड़ से ऊपर बनते हैं।
سب کو دیے، لیکن انصار کے گھر بھی خالی تھے اور اللہ کے محبوب کے گھر خالی تھے۔ آخری رات ہے تو گھر میں تیل نہیں ہے جس سے روشنی کر لیں، اور گھر میں فاقہ ہے اور کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے۔ امت کو بتا دیا کہ تم نے میرے دین کو سر پر کفن باندھ کر پھرنا ہے اور دین کو نیچے نہیں آنے دینا، تمہاری نسلیں بھی چمکے گی اور تمہارا دشمن نیست و نابود ہو جائے گا، جو تم چاہو گے وہ ہوگا، تمہارا دشمن کی چاہت نہیں چلے گی۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ میرے دین کی دین کو اوپر رکھو اور اس کے لیے تن من کی بازی لگاؤ اور ہر جگہ جو ہے اعمال کی فضا بناؤ۔ ہمارے بازار مدینہ منورہ کی بازار میں نقل میں آ جائیں، ہماری مسجد مدینہ منورہ کی نقل میں آ جائیں، ہمارے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ گھروں کی طرح اور صحابہ کے گھروں کی طرح اس رنگ میں آ جائیں۔ اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی، گھر گھر جانا ہے، در در جانا ہے، پھرنا ہے۔ یہ پھرنا کتنا محبوب ہے۔ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ پاک کے نزدیک اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے کہ مدینے والے کا دین پھیل جائے، آدمی پھر رہا ہے، اس سے اونچی کوئی چیز نہیں۔ اللہ پاک نے خود فرمان احسن، سب سے بڑھیا وہ ہے جو میرے دین کے میرے کلمے کو پھرانے کے لیے پھرتا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا اس تبلیغ میں اللہ پاک نبیوں کے پیمانے سے اجر دیتے ہیں، نبیوں کا پیمانہ زمین آسمان سے بڑا ہے۔ ایک صبح شام دنیا مافیا سے قیمتی ہے، زمین نبیوں کے پیمانے اجر ملے اور ہم دکان کی وجہ سے اور چھوٹے سے تقاضے کی وجہ سے تبلیغ کو نیچے کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ مدینہ منورہ میں ہر حال میں تبلیغ اوپر رہی، تبلیغ سر کا تاج رہی، ہاں جی، بچے فاقے میں، عورتیں فاقے میں، لیکن تبلیغ میں کمی نہ آئی۔ سب کچھ دکھا دیا، 3 صفحے گری ہوئی ہیں لیکن تبلیغ میں کمی نہیں ہے۔ پھر جب مال آیا گھر بھرے تو مال لینے والا نہ رہا۔ سیدنا ابو بکر فاقے سے، سیدنا عمر فاقے سے۔ حدیث کا واقعہ ہے، سخت گرمی میں سیدنا ابو بکر گھر سے نکلے رضی اللہ تعالیٰ، عمر بھی نکلے۔ یہ تو کون ہیں؟ فرمایا 2 مشیر میرے آسمان پر ہیں، 2 زمین پر ہیں۔ آسمان پر جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام ہیں اور زمین پر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اور یہ دونوں آ رہے ہیں فاقے سے۔ قسم کھا کے ایک دوسرے نے کہا کہ میرا گھر میں فاقہ ہے، اتنے دن سے کچھ نہیں کھایا، گھر میں بھوک کی وجہ سے بیٹھا نہیں گیا۔ مفتی صاحب فرماتے تھے سیدنا ابو بکر عمر کتنے عظیم آدمی ہیں، یہ نہیں کمائی کر سکتے تھے۔ جب دین کے تقاضے بڑھتے گئے اتنے بڑے کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز قربان کر کے چلے، یہ بھی ہر چیز قربان کر کے چلے۔ اس دعا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات تشریف لائے اور دونوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ جس وجہ سے تم دونوں آئے ہو میں بھی اسی وجہ سے مجبور ہو کر آئے، گھر میں بیٹھا نہیں گیا، کئی دن سے میں نے کچھ نہیں چکھا۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں تشریف لے گئے، ان کی اہلیہ بہت خوش ہوئی، ایسے مہمان کہاں آج اس کے گھر میں کیا دی۔ اور سیدنا ابو ایوب انصاری کہتے ابھی آ جاتے ہیں۔ وہ آ گئے اور کھجوروں کا کوشہ دیکھا، حضرات کے چہروں میں بڑی بھوک ہے تو چڑھ کے کھجوریں لائے، کوشہ توڑ کے لائے، اس میں کچی بھی تھی، آدھ پکی ہوئی تھی۔ اور پھر چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا، جلدی کھانا پکایا۔ گوشت میں پانی ملا ہوا آپ کو زیادہ پسند تھا، بھونا ہوا اس لیے لائے کہ تھوڑے لقمے کھا لیں تاکہ بہت زیادہ فاقہ ہے، چہروں پر اثر ہے اور وہ کچھ مطلب کوئی چیز چکھ لیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی کا ٹکڑا اور کچھ گوشت کا سالن اس پر رکھ کر فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ، وہ بھی 3 دن سے فاقے میں ہے۔ امت کو بتا دیا ہے دین کی تبلیغ کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، تم اس کو نیچے نہیں کرنا، نیچے کرو گے تو رول جاؤ گے، نیچے کرو گے تو رول جاؤ گے۔ فرمایا صاف فرمایا دیکھو انعامات بھی بہت ہیں۔ کتنے انعامات ہیں؟ نبیوں کے پیمانے صدر ملتے ہیں۔ دوسرا، نبیوں کی طرح نصرت الہی ہے، نبیوں کی طرح دعاؤں کو قبول ہونا ہے۔ ہاں جی، کچھ نہ پوچھو اتنے انعام ہے، یہ اللہ کے محبوب کی محنت ہے۔ اور صاف فرمایا عائشہ کی حدیث ہے اگر تبلیغ کا کام نہیں کرو گے ہم تمہاری دعا قبول نہیں کریں گے۔ مفہوم ہے دشمن تمہارے اوپر ظلم کرے گا ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے، تم دعا مانگو گے ہم قبول نہیں کریں گے۔ تم نے اتنے بڑے نبیوں والے کام کو جو ہے پس پشت کیا ہے، تم ہماری کسی نعمت کے مستحق نہیں رہے۔ اس لیے مفتی صاحب فرماتے ہیں تبلیغ کا کام مقصد حیات ہے، مدار نجات ہے، اس کو اوپر رکھنا ہے۔ تو یہ نبوت کا نور دکھاتی ہے، اس کو نیچے رکھ دیتے اس کی جو ہے طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اب بتاؤ اس دور میں ہم سارے عالم میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکلنا ہے
ہم نے اپنے محبوب کی امت کو بدحالی سے نکالنا ہے، خود بھی نکلنا ہے، اور تبلیغ کی قدر مدینہ منورہ کی طرح کر کے مرنا ہے۔ کون کون نیت کرتے ہیں؟ ہاں، اب کھڑے ہو جاؤ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اوپر کریں گے، ہاں جی، تاکہ اللہ پاک خوش ہو جائے۔ بیٹھو، جمنے والوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اب دوا اٹھ کے چل دیے، جو نفس کی مانتے ہیں ان کو نور نہیں مل سکتا۔ ہم اللہ کے محبوب کی تعلق اور نور لینے آئے ہیں، کہ جی نور لینے آئے کہ ویسے چکر لگانے آئے ہیں؟ سارا مجمع سمجھدار ہے، جم کے بیٹھے، اللہ پاک خوش ہوں گے میرے بندے۔ اگر کوئی 10 منٹ ہی بیٹھ کے قربانی نہ تو یہ بھی نور لے کے جائے گا، کیوں جی سارے جم کے بیٹھیں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ مشقت جو ہے یہ تو مدینے کی نعمت ہے۔ تھوڑی سی مشقت آ گئی، تھکے، گرمی لگی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام چلتے چلتے 8 دن نہا نہیں سکے، لیکن ان کے پسینوں سے ایسی خوشبو آتی تھی جیسی کسی عطر میں خوشبو نہیں ہے۔ وہ خوشبوئیں آئیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی۔ تو کھڑے ہو جائیں کہ ہم نقد اللہ کے راستے پھرنے کے لیے تیار ہیں۔ کون کون ہمت کرتے ہیں 4 مہینے کے لیے؟ لکھانا ہے اور کوئی نہ اٹھے، اللہ خوش رکھے۔ ماشاء اللہ، قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ واہ 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 واہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان۔ جی بھائی، لکھانے کے لیے اٹھیں، اللہ بڑے خوش ہوں گے جمنے والوں سے۔